نے دیکھا، یہ بتا رہا تھا کہ یہ حکمران ہمارے وہاں سے ایسے مسلط ہوتے ہیں، یہ ہندوستان اور پاکستان جو علیحدہ ہوئے ہیں نا، ٹوٹے ہیں، کشمیر کو متنازع بنا دیا، انگریز یہ کہہ کر گیا تھا کہ اب یہ دونوں ملک اپنے اصل دشمن کو بھول جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اصل تو برطانیہ تھا، انگریز تھا، جو ہندوؤں کا بھی دشمن اور مسلمانوں کا بھی. ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں دشمنی نہیں تھی، ہزاروں سال سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے، اور ہندو مسلمانوں کی حکومت کو دل سے تسلیم بھی کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے ہندوؤں پہ ظلم و ستم نہیں کیا. کہیں 1000 سالہ ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں کا کوئی گاؤں جلایا گیا ہو، بلکہ مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں ہندو عورتوں کو جلنے سے روکا ہے. جو شوہر مرتا تھا نا، ہندوؤں میں عادت تھی کہ عورت کو زندہ جلا دیتے تھے، مسلمانوں نے عورتوں کو زندہ جلانے، تاریخ کی کتابوں میں نے خود پڑھا ہے، ایسے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے کہ دیکھا کہ ہندو کسی عورت کو لے کے جا رہے ہیں جلانے کے لیے، لڑکوں کو جمع کیا اور گھوڑے پر لڑائی کی، ان ہندوؤں کو قتل کیا، اس عورت کو چھڑا کے لائے ہیں اور اسے آزاد کیا کہ بھائی. اور کمال ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے اسلام پر مجبور نہیں کیا. ایک مثال نہیں ملتی ہندوستان کی تاریخ میں کہ کسی ہندو کو اسلام پر مجبور کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، پھر بھی ہندوؤں کی اکثریت ہے. اگر مسلمان چاہتے گن پوائنٹ پہ تو 1000 سال میں پورے ہندوستان کو مسلمان بنا دیتے، نہیں بنایا. انگریزوں نے ڈاکومنٹریاں جو بنائی ہیں نا، اور انگریزوں نے جو تاریخ مرقم کی ہے، لکھی ہے، اس میں اس بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بہترین دور رہا ہے. اس میں سکھوں کو بھی آزادی، اس میں ہندوؤں کو بھی آزادی، تجارت میں ترقی، اور سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہندوستان کو. انگریز نے 100 سال میں کباڑا کر دیا ہندوستان کا، کباڑا کر دیا، ساری دولت نکال کے لے گیا. مسلمان ساری ہندوستان کی دولت نکال کے کہیں بھی لے کے نہیں گئے، وہاں سے دولت نکال کے انہی کی رعایا پہ خرچ کیے. ورنہ مسلمان ساری دولت نکال کے مکہ لے جاتے، مدینہ لے جاتے یا ترکی لے جاتے، جو خلافت اس کچھ بھی نہیں کی، وہیں کی دولت نکال کے وہی لوگوں پہ خرچ کی. لیکن کمال کی بات یہ کہ آج ہندو مسلمان کا دشمن ہے، انگریز کا دشمن نہیں ہے. یہ سازش کس کی ہے؟ یہ ہندو کی نہیں ہے، یہ انگریز کی سازش ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ انگریز جب ہندوستان سے نکلا ہے نا، تو اس نے کہا کہ میں نے 100 سال میں ان دونوں قوموں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، ان کو بھوکا ننگا تو میں نے کر دیا ہے. اب بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان ایک اتنی بڑی ریاست ہے کہ میں جب یہاں سے گیا تو یہ اتنی بڑی ریاست ہمیں کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. تو اتنے پاورفل بن جائیں گے جب ان کو آزادی ملے گی، ان کی دولت، ان کے وسائل یہی خرچ ہوں گے. تو اس نے کیا کیا کہ پارٹیشن کے وقت کشمیر کو متنازع بنا دیا. کشمیر کے دونوں سے معاہدے کر کے جا رہا ہے نا، ہندوستان سے بھی اور پاکستان کو، تمہارا بھی، اور ان کو جا کے کہہ رہے نہیں یہ کس کا ہے؟ تمہارا ہے، تاکہ دونوں ملک آپس میں لڑیں اور دونوں لڑتے لڑتے یہ بھول جائیں کہ ہمارا اصل دشمن کون تھا. تو یہ جو ہمیں بیڑا غرق کر دیا، اب دونوں ملکوں کا 70-80% بجٹ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ آپس کی لڑائی پر. تبھی تو غریب ہیں. آپ کی 100 روپے آمدن ہو اور 70 روپے آپ چوکیدار کو دینا شروع کر دیں کہ مجھے پڑوسی سے کیا ہے؟ خطرہ ہے. 70% بجٹ کا یہی مطلب ہے نا. آپ کی آمدن ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے، یا آپ کی آمدن ہے 7,000 روپے ہے بھائی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سے 1,000 خود رکھ رہے ہیں، 7,000 چوکیدار کو دے رہے ہیں. چوکیدار بھی ایک نہیں، کافی سارے رکھے ہوئے، کیونکہ پڑوسی نے بھی 10 چوکیدار رکھے ہوئے ہیں. 10 گارڈ اس کے ہیں تو 10 آپ بھی تو رکھو گے نا. جتنی طاقت اس کی ہے کچھ تو آپ رکھو گے نا. تو بہتر نہیں ہے کہ بھائی دونوں پڑوسی کیا کریں؟ چھوڑو یار، نہ میں تجھے پیٹوں گا نہ تجھے، تاکہ ہماری تنخواہیں گھر میں آٹا دال راشن تو آئے، گیس بجلی تو آئے. لیکن یہ چال کون چل کے گیا؟ بولو بھائی. انگریز. ایک صاحب کا یورپ سے بار بار فون آیا کہ میرے ایک دوست ہیں دہریے ہو رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں مسلمان ترقی نہیں کر رہا، باقی دنیا کی ہر قوم ترقی کر رہی ہے، تو یہ تو دین اسلام اس کا مطلب ہے برحق مذہب نہیں ہے، تو پیچھے ہی پستی میں ہی چلے جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو یہ کہیں کہ یہ جو ترقی نہیں کر رہے ہیں نا، یہ انہی کم بختوں کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہی کم بختوں کی وجہ سے. ظالم ہیں یہ لوگ، دھوکے باز ہیں. ہندوستان میں آئے کیسے ہیں یہ؟ لڑکے آتے تو بھی ٹھیک تھا بھائی، لڑائی ہوئی ہے طاقتور ہو، دھوکہ دے کے آئے ہیں. وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ تجارتی کمپنی تھی گوروں کی، تجارت کے بہانے آتے آتے پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے. سودی قرضے دینا شروع کیے، جیسے مرغی کو دانے ڈالے جاتے ہیں. اور سودی قرضے جب مسلمانوں حکمرانوں کو دیتے تھے تو وہ قرضے ابھی دیے نہیں ہیں،
ان پہ سود لگنا پہلے ہی شروع. یعنی جس دن سودی قرضے کا ایگریمنٹ ہوا ہے نا، ایگریمنٹ، اس دن سے سود لگنا شروع، ابھی قرضہ آیا نہیں ہے. یہ حالات ہیں. یہ انہی کی انگریزوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، انگریزوں کی کتابوں میں. یہ IMF والوں نے پاکستان کا جب قرضہ دیا، پتہ ہے آپ کو یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ لوگ پاکستان کا دورہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ملک سونے کے نوالے کھائے گا مستقبل میں. جب پاکستان بنا تھا اس پہ قرضہ نہیں ہے اور اتنی پیداوار، یہاں سونے کی کانیں ہیں، یہاں گیس ہے، یہاں پیٹرول ہے، اور جناب یہاں پر کوئلے کی بڑے بڑے ذخائر ہیں، اور سمندر پورٹ اتنی بہترین اس کی. انہوں نے کہا یہ تو سونے کی چڑیا بن جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے حکمرانوں کو کسی طرح سمجھاؤ یہ ہم سے قرضہ لے لیں. باقاعدہ قرضہ لینے کے لیے حکمرانوں کو رشوتیں دی گئی ہیں. بھائی کوئی قرضہ لینے، آپ کے پاس کوئی آئے کہ مجھ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لو، اگر لے لو گے تو یہ 5,000 روپے میں تمہیں فری میں دے رہا ہوں. تو یہ اس کا مطلب ہے دینے والے کی نیت، بولو بھائی. تو انہوں نے دیے اس لیے ان کو پتا تھا کہ حکمران جمہوری طرز ہے، 5 سال میں یہ تو نکل جائے گا. مقروض کون ہوگی؟ عوام. تو اس کی جیب بھرو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کروڑوں عوام کو مقروض کر کے آپ کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے نا، اکنامکس پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں، اس میں یہ ہے کہ IMF سے قرضہ لیے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. یہ آپ کے دماغ میں خناس باقاعدہ انسٹال کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. نصاب تعلیم میں یہ لاشعوری طور پر گھسایا جاتا ہے کہ قرضہ لیے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے. تبھی جو اکنامکس پڑھ کے جاتے ہیں نا مختلف عہدوں پہ، ان کے دماغ میں ایک لاشعور میں یہ خناس گھس گیا ہے کہ بھی قرضہ لیے بغیر کیسے ترقی ہوگی. تو یہ تعلیمی نصاب بھی کس نے مسلط کیا؟ ہمارے حکمران بیٹھ کے اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرضہ لیے بغیر تو وہ قوم چلے گی جس کے پاس نہ سمندر ہو، نہ گیس ہو، کوئی چیز ہی نہ ہو، وہ چل سکتی ہے. وہ قوم قرضہ لے کے چل سکتی ہے. جس کے پاس سب کچھ ہو اس کو قرضہ دے گا. وہ تو ہمارے پاس جو ذخائر ہیں نا یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یورپ میں تو سورج ہی نہیں نکلتا، وہ دھوپ ہی نہیں ہے، تو باقی چیزیں کیا ہوں گی جو بیسک جو انسان کے لیے سب سے پہلی. پانی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. کینیڈا میں پانی، ایک صاحب نے کہا ہم گھر میں کپڑے نہیں دھو سکتے کیونکہ پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. تو ان کو یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پاک ہوتے ہیں نا پاک، وہ جو وہاں سے دھلا کے آتے ہیں. میں نے کہا چپکے سے نلکے سے گزار لیا کرو. ان کے ہاں تو سارے عجیب عجیب سے کپڑے ایک ہی برتن میں ایک ہی اس میں دھلیں گے آ کے. پاکی ناپاکی کے حکام تو جانتے نہیں. تو لائے نا تو گھر میں کچن میں جو قہوہ بنا کے جس پانی سے پیتے ہو نا، ایک دفعہ پانی گزار لو تاکہ تسلی ہو جائے کہ پاک ہو گئے. تو چھپ چھپا کے تو کپڑے دھل رہے ہیں، سوکھ بھی وہیں رہے ہیں ایئر کنڈیشن روم میں. تو یہ جو ہے کیا نام ہے، انگریز نے جب ہندوستان سے گیا ہے تو وہ کشمیر کی لڑائی کروا کے گیا، اور یہ کہہ کر گیا کہ میں ان دونوں کو ایسا لڑواؤں گا یہ قیامت تک لڑتے رہیں گے اور یہ اپنے اصل دشمن کو بھول جائیں گے.